کمرے کا دروازہ کھلا اور مدام فیاٹی اندر داخل ہوئی تو آرام دہ کرسی پر نیم دراز ایک بوڑھے آدمی نے چونک کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب سے سر اٹھایا۔ او فیاٹی، تم ہو جہاں کب آئی ہو؟ بوڑھے نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے اور اب میں کافی دن آپ کے پاس رہنے آئی ہوں، فیاٹی نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارے واقعی؟ خیریت؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہو گئی؟ وہاں مینشن میں تو سب خیریت ہے نا؟ بوڑھے نے چونک کر کہا اور فیاٹی بے اختیار ہنس دی۔ وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ میں آج کل پوری دنیا سے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑے پلان پر عمل کر رہی ہوں اور اس پلان کا پہلا مرحلہ پاکیزہ میں مکمل ہونا ہے، فیاٹی نے کہا۔ بہت بڑے پلان پاکیزہ؟ کیا مطلب؟ کیسا پلان؟ بوڑھے نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے اس کا نام ڈسٹرکشن پلان رکھا ہے، فیاٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے پلان کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تفصیلات بتاتی جا رہی تھی بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ او واقعی، یہ تو انتہائی سادہ اور انتہائی خوفناک پلان ہے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ویسٹ کی مدد سے اس طرح بھی کسی ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں تو آج تک ایسی کوئی بات ہی نہیں آئی۔ حیرت ہے، کیا تم نے خود اسے سوچا ہے؟ کیسے تمہارے ذہن میں یہ پلان آیا؟ بوڑھے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرے اپنے ذہن میں بھی یہ پلان نہیں آ سکتا تھا۔ یہ پلان دراصل کافرستان کے ایک افسر راٹھور کے ذہن کی پیداوار ہے، اس لیے یہ پلان نہ صرف سوچا بلکہ اس نے پاکیزہ کے ایک جزیرے پر اس کا عملی تجربہ بھی کر دیا، پھر باقاعدہ ماہرین سے اس کا سائنسی تجزیہ کرایا۔ اس کا خیال تھا کہ حکومت کافرستان اس پلان کی بڑے پیمانے پر عمل درآمد کی منظوری دے دے گی، لیکن کافرستان نے اسے مسترد کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکیزہ اور کافرستان ایک دوسرے سے ملحقہ ملک ہیں۔ پاکیزہ میں اس پلان سے جو نتائج پیدا ہوں گے اس کے اثرات کافرستان پر بھی پڑیں گے۔ اس راٹھور کی دوستی وارلنگٹن میں میری تنظیم کے انچارج جیفرسن سے تھی اور اسے معلوم تھا کہ جیفرسن کا تعلق کسی بہت بڑی یہودی تنظیم سے ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہودی مسلمانوں کے کس قدر دشمن ہیں۔ چنانچہ اس نے اس پلان کا ذکر جیفرسن سے کیا۔ جیفرسن کو بھی یہ پلان پسند آ گیا۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اسے فوراً ہی حکم دے دیا کہ اس راٹھور کو بلا کر اس سے پلان کی ساری تفصیلات معلوم کرے۔ چنانچہ اس نے راٹھور کو بلا لیا۔ راٹھور اپنے ساتھ اس تجربے کے تجزیوں پر مبنی فائل بھی لے آیا۔ جیفرسن نے وہ فائل مجھے بھجوا دی اور میرے حکم پر راٹھور کو ہلاک کر دیا گیا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ پلان ہم تک پہنچ چکا ہے۔ جیفرسن نے اپنے طور پر پاکیزہ میں اس تجربے کے رد عمل کے بارے میں معلومات کیں تو اسے پتہ چلا کہ وہاں اس پر شدید رد عمل ہوا اور حکومت پاکیزہ نے کیس اپنی سیکرٹ سروس کو ریفر کر دیا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس پوری دنیا میں انتہائی تیز، فعال اور خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والا ایک آدمی علی عمران کی تو بے حد شہرت ہے۔ راٹھور نے اس تجربے کے لیے ویسٹ وارلنگٹن کے ایک امپورٹ ایکسپورٹ فرم کے مالک پاسکل کے ذریعے ویسٹ تلف کرنے والی ایک خفیہ تنظیم کے چیف ڈیوک سے حاصل کیا تھا۔ بہرحال علی عمران کو کسی طرح یہ باتیں معلوم ہو گئیں تو وہ وارلنگٹن پہنچ گیا۔ اس نے ڈیوک اور پاسکل دونوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ یقیناً راٹھور کے پیچھے جاتا، لیکن راٹھور کو جیفرسن نے ہلاک کرا دیا۔ اب یہ تو نہیں معلوم کہ اس نے ان ساری باتوں کا سراغ کیسے لگا لیا۔ بہرحال وہ جیفرسن تک پہنچ گیا اور اس نے جیفرسن پر تشدد کر کے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ جیفرسن چونکہ میرا خاص آدمی تھا، اس لیے لامحالہ اسے معلوم ہو گیا کہ اب یہ پلان موزٹ مکمل کر رہی ہے اور موزٹ کا ہیڈ کوارٹر لائسنگ میں ہے، اس لیے وہ یقیناً لائسنگ آئے گا، اس لیے میں وہاں سے یہاں فارسٹ میں آ گئی ہوں، فیاٹی نے بتایا۔ او، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے فیاٹی، وہ تو یہاں بھی پہنچ جائے گا، بوڑھے نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں ڈیڈی؟ موزٹ کوئی عام سی تنظیم نہیں، میں نے اس کا یہاں آنے سے پہلے مکمل بندوبست کر لیا ہے۔ میرے آدمی اس وقت پورے لائسنگ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ پاور ہر اجنبی کی وہ باقاعدہ نگرانی کریں گے اور جس پر انہیں شک ہوگا اسے وہ اغوا کر کے مینشن پہنچا دیں گے، جہاں ان کی باقاعدہ سائنسی طور پر چیکنگ ہوگی۔ اگر وہ ہمارے مطلوبہ آدمی ہوئے تو پھر انہیں قید کر لیا جائے گا اور مجھے اطلاع دی جائے گی، میں خود جا کر وہاں ان کا خاتمہ کروں گی، اور اگر وہ ہمارے مطلوبہ آدمی نہ ہوئے تو انہیں ہلاک کر کے برقی بھٹی میں جلا دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے انتہائی تربیت یافتہ افراد بھرتی کر رکھے ہیں، فیاٹی نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسے انتظامات کے بعد ان کے بچ جانے کا کوئی سکوپ نہیں رہتا، لیکن تم تو کہہ رہی تھیں کہ یہاں تمہارے پلان کا پہلا مرحلہ پاکیزہ میں مکمل ہونا ہے، کیا ان کے خاتمے کے بعد اس پر عمل شروع کرو گی؟ بوڑھے نے پوچھا۔ او نہیں ڈیڈی، مجھے کیا ضرورت تھی ان کا انتظار کرنے کی؟
میں نے پلان پر عمل شروع بھی کرا دیا۔ انتہائی خطرناک کیمیکل ویسٹ سے بھرے ہوئے 1000 ڈرم اکمال بردار جہاز کے ذریعے خفیہ طور پر پاکیزہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ وہاں دارالحکومت کے قریب واقع ایک صحرا میں انہیں دفن کرنے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ میرے اسپیشل سیکشن کے 4 آدمی پاکیزہ روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر یہ پلان مکمل ہو جائے گا اور کسی کو اس کا علم بھی نہ ہوگا، اور 1 ماہ بعد اس کے نتائج بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ پاکیزہ مسلسل اسی پلان کے خوفناک نتائج کا شکار ہوتا چلا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقے تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ وہاں رہنے والے لاکھوں افراد مفلوج، لاچار اور ناقابل علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے، اور پھر یہ بھیانک موت تیزی سے پاکیزہ کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جائے گی۔ اس طرح پاکیزہ کے 12 کروڑ مسلمان موزد کے ہاتھوں مر جائیں گے۔ ان کی آئندہ نسلوں کا بھی یہی حال ہوگا، اور اس طرح اس ڈسٹرکشن پلان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے گا، فیاٹی نے بڑے جذباتی سے لہجے میں بتایا۔ یہ تو ٹھیک ہے فیاٹی، لیکن تم نے سوچا ہے کہ اس طرح اس بھیانک موت کے خطرات باقی دنیا کو بھی تو متاثر کریں گے؟ ہمارا عظیم ملک اسرائیل بھی مسلم ممالک سے ملحقہ واقع ہے، اور ایک بار اس بھیانک موت کا چکر شروع ہو گیا تو اسے کسی طرح بھی روکا نہ جا سکے گا۔ اس بوڑھے نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، میں نے سب سوچ لیا ہے ڈیڈی۔ اثرات جیسے ہی آگے بڑھنے لگیں گے، ہم اس ویسٹ کو نکال کر سائنسی طور پر تلف کر دیں گے، لیکن یہ عبرتناک اور بھیانک موت بہرحال پاکیزہ کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ یہ اعزاز موزد کے حصے میں آیا ہے۔ فیاٹی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ بہرحال پاکیزہ کو تو ہر صورت میں مکمل طور پر تباہ ہونا ہی چاہیے، بوڑھے نے کہا، اور فیاٹی سر ہلاتے ہوئے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سنو، حالات سے مجھے آگاہ رکھنا، مجھے تمہاری اس پلان سے بے حد دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، بوڑھے نے کہا۔ بالکل رکھوں گی ڈیڈی، فیاٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گئی جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس نے الماری سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو مادام، کالنگ اوور۔ فیاٹی نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کال دینا شروع کر دی۔ یس زیمر، اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے زیمر؟ اوور۔ فیاٹی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آل اوکے مادام، لوکیشن چیک کر لی گئی ہے، مال پہنچنے والا ہے، اس کی لوکیشن تک سپلائی کے تمام انتظامات مکمل ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 روز کام مکمل طور پر اوکے ہو جائے گا۔ اوور۔ دوسری طرف سے بتایا گیا۔ کوئی پرابلم؟ اوور۔ فیاٹی نے پوچھا۔ نو مادام، کوئی پرابلم نہیں، اور نہ کسی پرابلم کے پیدا ہونے کا کوئی اسکوپ ہے۔ اوور۔ زیمر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جب لوکیشن پر پہنچ جائے تو مجھے رپورٹ دینا، کیونکہ یہی سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اوور۔ مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے پھر بھی ہر طرح سے محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل، مادام نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ پاکیزہ کے مسلمانوں، موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، بھیانک اور عبرتناک موت جو اب تمہارا مقدر بن چکی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فیاٹی نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور پھر ٹرانسمیٹر اٹھا کر وہ مڑی اور اسے واپس الماری میں رکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور مسرت کے اطمینان بخش تاثرات نمایاں تھے۔ جوانا نے ٹیکسی رگبی کالونی کے پہلے چوک پر چھوڑ دی اور پھر پیدل چلتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا جس پر موجود تالے کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ساتھ موجود ٹیگ پر کوٹھی نمبر کھدا ہوا تھا۔ کوٹھی کالونی سے قدرے ہٹ کر بنی ہوئی تھی اور بڑی خاصی بڑی تھی۔ جوانا نے تالا کھولا اور پھر چھوٹے پھاٹک کو دکھیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی کا لان بڑا اجاڑ پڑا تھا۔ جوانا نے مڑ کر پھاٹک بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ کوٹھی کی اصل عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کا مکمل طور پر جائزہ لے چکا تھا۔ اس میں 2 بڑے بڑے تہخانے بھی تھے اور رکبی طرف گیراجوں کی ایک طویل قطار بھی تھی، جس میں واقعی 4 نئی اور جدید ماڈل کی کاریں بھی موجود تھیں۔ ہر کار کے اگنیشن میں 4 چابیاں موجود تھیں۔ جوانا نے ایک کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنا چاہا، لیکن اگنیشن میں چابی لگاتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ بیٹری کے متعلق بتانے والا بلب جلا ہی نہ تھا اور نہ ہی سیلف کی مخصوص آواز سنائی دی تھی۔ جوانا نے بٹن دبا کر بونٹ کھولا اور پھر کار سے نیچے اتر کر اس نے بونٹ اٹھا دیا۔
دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی کیونکہ بیٹری کا ایک کلپ ٹرمینل سے ہٹا ہوا تھا۔ جوانا اس کی وجہ سمجھ گیا کہ اگر بیٹری کے دونوں ٹرمینلز پر کلپ چڑھا دیے جاتے تو کار کے طویل عرصے تک بے حرکت رہنے کی وجہ سے بیٹری ڈاؤن ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے ایک ٹرمینل کو خالی رکھا گیا۔ جوانا نے خالی ٹرمینل پر کلپ لگایا اور پھر بونٹ بند کر کے وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس بار کار فوراً ہی سٹارٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈائل پر چیک کر لیا کہ پیٹرول ٹینک بھی پوری طرح فل تھا۔ جوانا نے انجن بند کیا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں کار سے اتر آیا۔ پھر اس نے باقی تینوں کاروں کو بھی اسی طرح ورکنگ آرڈر میں کیا اور گیراج سے نکل کر دوبارہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی مکمل طور پر فرنش تھی۔ اسلحہ نیچے تہخانے کی الماریوں میں تھا۔ جوانا وہاں سے مشین پسٹل اور اس کا میگزین لے آیا۔ اس نے کمرے میں بیٹھ کر اس کا میگزین فل کیا اور پھر مشین پسٹل جیب میں رکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا جہاں خوراک کے بند ڈبے کافی تعداد میں موجود تھے۔ جوانا نے خود ہی اپنی مرضی سے خوراک تیار کی، پھر اسے اٹھا کر ڈائننگ روم میں لا کر اس نے اطمینان سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ البتہ اس کے ذہن میں مسلسل یہی کھچڑی پک رہی تھی کہ کیا وہ عمران کی آمد کا انتظار کرے یا ازہد مادام فیاٹی کے محل میں جا کر فیاٹی یا اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرے۔ لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے اسے پیاس لگی تو وہ ایک بار پھر اٹھا اور کچن کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی نہ تھا کہ باہر سے ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکے یکے بعد دیگرے مسلسل ہو رہے تھے۔ جوانا بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر وہ باہر کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی وہ راہداری میں پہنچا اس کو چکر آیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کے ذہن پر تاریکی کی چادر اس قدر تیزی سے پھیلتی چلی گئی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکا۔ پھر جب اس کے ذہن پر پڑی ہوئی تاریکی کی چادر سمٹ گئی تو اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی اور زنجیروں کے آخری سرے دیواروں میں نصب کنڈوں سے منسلک تھے۔ سامنے ایک نوجوان ہاتھ میں خالی سرنج لیے کھڑا تھا۔ پوری سرنج انجیکٹ کرنی پڑی تب جا کر تمہیں ہوش آیا ہے مسٹر جوانا، اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا اس اجنبی نوجوان کے منہ سے اپنا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ جوانا؟ کیا مطلب؟ جوانا نے لہجے میں حیرت بھرتے ہوئے کہا، اور نوجوان ہنس پڑا۔ حیرت ظاہر کرنے اور ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری بے ہوشی کے دوران انتہائی جدید ترین مشینوں کے ذریعے تمہارا لاشعور چیک کیا گیا، پھر جہاں لایا گیا۔ مشینوں کی مدد سے تمہارے متعلق معلومات پہلے ہی حاصل کر لی گئی۔ تمہارا نام جوانا ہے، تم کسی ماسٹر کلرز نامی تنظیم کے رکن تھے۔ اب تم پاکیزہ میں رہتے ہو اور تمہارا تعلق وہاں کے ایک آدمی علی عمران سے ہے، اور تم جہاں موزیڈ کا ہیڈ کوارٹر تلاش کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور سچ پوچھو تو اس علی عمران سے تمہارے تعلق سے آگاہی نہیں تمہاری زندگی کی چند گھڑیاں بڑھا دی ہیں، ورنہ تمہیں اس بے ہوشی کے عالم میں گولی مار دی جاتی اور تمہارے اس خوبصورت جسم کو برقی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دیا جاتا، اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جوانا بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تم مجھ پر کیسے شک ہوا؟ جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام روچر ہے۔ مادام کو معلوم تھا کہ علی عمران وارلنگٹن میں کام کر رہا ہے، اور اس نے وارلنگٹن میں مادام کے ایک خاص آدمی جیفرسن پر تشدد کر سے اس سے یہاں کا پتہ پوچھ لیا ہے، اور مادام کو یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اس علی عمران کے ساتھ ایک دیو ہیکل اکیڈمی بھی ہے۔ چنانچہ مادام نے یہاں لائسنگ میں اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا اور حکم دیا تھا کہ ہر اجنبی کی نگرانی کی جائے اور مشکوک آدمی کو یہاں لے آ کر اس کی چیکنگ کی جائے۔ تم جب یہاں پہنچے تو تمہاری نگرانی کی گئی، تم فیلڈ بار میں جا کر لسبانوں سے ملے تو وہاں سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی گئی، تو ایک پرانے ویٹر نے بتایا کہ تمہارا نام جوانا ہے، تم مشہور زمانہ پیشہ ور قاتل، تنظیم ماسٹر کلرز کے آدمی ہو اور انتہائی خطرناک پیشہ ور قاتل ہو۔ ان معلومات کے بعد تمہاری نگرانی ختم کر دی گئی کیونکہ تم مطلوبہ آدمی نہ ہو سکتے تھے، لیکن جب یہ رپورٹ چیف آندرے کو دی گئی تو چیف کو شک گزرا۔ چنانچہ چیف نے خود جا کر لسبانوں سے پوچھ گچھ کی۔ لسبانوں نے پہلے تو اوڑھنے کی کوشش کی، لیکن چیف آندرے کا شک جڑ پکڑ گیا۔ پھر لسبانوں کو اس کے آدمی اٹھا کر ایک اڈے پر لے گئے جہاں لسبانوں پر انتہائی خوفناک تشدد کیا گیا، اور آخرکار لسبانوں نے زبان کھول دی اور اس نے بتایا کہ تمہارا تعلق پاکیزہ کے علی عمران سے ہے۔ تم یہاں موزیڈ کے ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں آئے ہو۔ اس نے اس کوٹھی کا پتہ بھی بتا دیا جہاں اس نے تمہیں بھیجا تھا۔ کیونکہ تم خوفناک قاتل تھے اس لیے چیف نے کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کرائے، اس طرح تم بے ہوش ہو گئے۔
تمہیں یہاں مینشن میں لایا گیا، تمہارا لاشعور مشینوں کے ذریعے چیک کر کے لسبانوں کی دی ہوئی معلومات کو کنفرم کیا گیا اور پھر تمہیں یہاں جکڑ دیا گیا۔ مادام کو اطلاع کر دی گئی اور مادام کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والی ہیں تاکہ وہ تم سے پوچھ گچھ کر سکیں، اس لیے تمہیں ہوش میں لایا گیا ہے۔ روچر نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ لسبانوں کا کیا ہوا؟ خوفناک تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہے، روچر نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور جوانا کے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر کسی نے زور سے گھونسا مار دیا ہو۔ اس کا خون پارے کی طرح تڑپا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کیونکہ اب عمران کے ساتھ رہتے رہتے اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا سیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی تک مادام یہاں نہیں آئی اور وہ اس مادام کے آنے تک کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ تمہاری یہ مادام تو غیر ملک گئی ہوئی تھی اور وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ جائے گی؟ غیر ملک؟ اور نہیں، مادام فارس ہیڈ کوارٹر گئی تھی۔ بہرحال تمہاری موت پر افسوس ہوگا کیونکہ تم واقعی جسمانی طاقت کا ایک شاہکار ہو، روچر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور سامنے موجود دروازے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہوا، جوانا نے اپنے دونوں بازو کو زور زور سے آگے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے، لیکن زنجیریں موٹی اور انتہائی مضبوط تھیں اور دیواروں میں موجود کنڈے بھی انتہائی مضبوطی سے گڑے ہوئے تھے۔ لسبانوں کی موت کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایسا عبرتناک خمیازہ کہ تمہاری روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی، جوانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جیسے جیسے اسے لسبانوں کی موت اور اس پر ہونے والے تشدد کا خیال آتا جا رہا تھا، اس کے دماغ اور جسم میں آگ بھڑکتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے جھٹکوں میں وحشت جھلکنے لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد جب ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اچھل کر وہ اوندھے منہ فرش پر جا گرا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو فرش کے ساتھ رگڑے جانے سے بچایا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود کڑوں کے ساتھ منسلک زنجیروں کے مڑے ہوئے کنڈے جھٹکوں کی وجہ سے سیدھے ہو کر کڑوں سے نکل گئے اور بھاری زنجیریں جھٹکے کے ساتھ واپس دیوار سے جا ٹکرائی تھیں۔ اب جوانا کی کلائیوں میں صرف فولادی کڑے نظر آ رہے تھے۔ جوانا تیزی سے اٹھا اور اس نے جھک کر اپنی پنڈلیوں میں موجود کڑوں میں لگے ہوئے بٹنوں کو دبایا تو کٹاک کٹاک کی تیز آوازوں کے ساتھ دونوں فولادی کڑے کھلتے چلے گئے۔ جوانا زنجیروں کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور اس نے کلائیوں پر موجود کڑوں کو بھی اسی طرح بٹن دبا کر کھولا اور ایک طرف پھینک دیا۔ پہلے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ انہیں کھول نہ سکتا تھا، اس لیے بے بس ہوا کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ میں اس پوری عمارت کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا، میں ایک ایک آدمی کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ انہوں نے لسبانوں کو ہلاک کر کے اپنی عبرتناک موت مقرر کر لی ہے، جوانا نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس کا ذہن اب مکمل طور پر وحشت کی گرفت میں آ چکا تھا۔ سب مصلحتوں کوئی گرد دھواں بن کر اڑ گئی۔ وہ ایک بار پھر وہی ماسٹر کلر کا جوانا بن گیا، وہی جوانا جو وحشت اور بربریت کا سمبل سمجھا جاتا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے دروازے پر زوردار لات ماری تو دروازے کی دونوں پٹ جو دروازے سے لاک نہ تھے ایک دھماکے سے کھلے اور جوانا اچھل کر باہر موجود راہداری میں آ گیا۔ اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہ رہی۔ اسے نہ اس بات کی پرواہ تھی کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں اور نہ اس بات کی پرواہ تھی کہ دروازے کے دھماکے سے عمارت میں موجود مسلح افراد چوکنا ہو جائیں گے۔ وہ وحشی سانڈ کی طرح راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، سیڑھیوں کے اختتام پر لوہے کا دروازہ تھا جو بند تھا۔ ابھی جوانا سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ دوسرے دروازے کی دوسری طرف قدموں کی آواز ابھری تو جوانا نے یکلہت چھلانگ لگائی اور اکٹھی 3 سیڑھیاں چڑھ کر وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور 2-3 مشین گنوں سے مسلح آدمی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے، لیکن دوسرے لمحے راہداری میں ایک آدمی کی چیخ گونجی اور دوسرے لمحے وہ ہوا میں کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے فرش پر جا گرا۔ دوسرا آدمی چیخ سنتے ہی بری طرح ٹھٹک کر مڑنے ہی لگا تھا کہ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ وہ بھی اچھل کر گھومتا ہوا پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ جوانا نے دروازے کے پٹ کی اوٹ سے نکل کر ایک آدمی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن جھپٹی اور ساتھ ہی دوسرا ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اس نے اسے اچھال دیا۔ دوسرا آدمی اس کے ہاتھ میں آ جانے والی مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ کا شکار ہوا تھا۔ جوانا بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اچھل کر کھلے دروازے سے باہر کھلے برآمدے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ایک دروازے سے نکلنے والا ایک آدمی چیختا ہوا وہی برآمدے میں ہی گٹھڑیوں کی صورت میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اسی دروازے کے اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن جوانا اسی طرح وحشی سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
پھر ان دونوں کا زوردار ٹکراؤ دروازے میں ہی ہوا اور باہر نکلنے والا نوجوان جوانا کے پہاڑ جیسے جسم سے ٹکرا کر چیختا ہوا اچھل کر 2 قدم پیچھے پشت کے بل گرا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے جوانا کو ہوش دلایا اور جس سے جوانا کی باتیں ہوئی تھی۔ نیچے گر کر وہ بھی اٹھنے کا شاید ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جوانا کے ہاتھ میں موجود مشین گن ایک بار پھر تڑتڑائی اور گولیوں نے ایک لمحے میں اس آدمی کے جسم کو شہد کی مکھیوں کے چھتے میں تبدیل کر دیا۔